الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اسی آیت کو لے کر ہم گزشتہ چند جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس گفتگو کا اختتام ہے اور ہم اپنی گفتگو اسی آیت کو لے کر ختم کریں گے۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث مبارکہ بلکہ دو احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنائی تھی۔ پہلی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور دوسری حدیث تھی جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی حدیث مبارکہ جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی بدولت کچھ اقوام کو، کچھ قوموں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہذا الکتاب اقواما بلندیاں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کے چھوڑ دینے سے، یہ جو حبل اللہ ہے اس سے دور ہو جانے سے، اس کو پس پشت ڈالنے سے، اس کے احکامات کو بھلا دینے سے، فرمایا کہ کچھ اقوام ایسی ہوں گی وَيَضَعُ بِهِ آخرین جو بالکل مقہور ہو جائیں گی، جو زمین بوس ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ اسلام میں اس کے سوا، اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو تا ابد گمراہ نہیں ہوگے، لیکن بدقسمتی سے اسی حبل اللہ سے ہم اپنا تعلق
توڑتے چلے گئے. جب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے طور پر وابستہ ہو جانے کا نتیجہ گمراہی سے حفاظت قرار پایا تو ظاہر بات ہے کہ اس حبل اللہ کو چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا. ہم اگر اپنی تاریخ کے اوراق پلٹیں اور دیکھیں تو ہمارے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا اور واضح طور پر نظر آئے گا کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کریم فرقان حمید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی اور رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق اور معاملات کو اسی کے مطابق استوار کرتے رہے، تو انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا. دنیا میں وہ سربلند اور غالب رہے اور اسلام کا جھنڈا چہار سو لہراتا رہا. لیکن جیسے جیسے ہم کتاب اللہ سے بے پرواہ اور نور حکمت کے اس خزینے سے بے تعلق ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ہم پر زوال کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے اور ہم بتدریج فساد اور انحطاط میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور نتیجتاً مغلوب اور مقہور ہو گئے. ہمارے عقائد خراب ہو گئے، اعمال ہمارے بگڑ گئے اور ان میں بدعات اور ہوائے نفس کو دراندازی کا موقع مل گیا، اور ہمارا اتحاد جو ایک ملت تھے، ایک وحدت تھے، امت مسلمہ تھے، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا. اور بجائے اس کے کہ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بنیان مرصوص ہوتے، جو کنگھی کے دانے جیسے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پروئے ہوتے، ہم گروہوں میں گروہ در گروہ، تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے. قرآن سے ہمارا جو تعلق حقیقی ہونا چاہیے آج اسے ہم ترک کر چکے ہیں. ہمارا اس سے زیادہ اس کے قرآن کریم فرقان حمید سے جو تعلق ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں رہا کہ ہم اسے محض حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ حصول ثواب، ایصال ثواب کے لیے بھی ہم اسے بس اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں. سورۃ الفرقان میں گزشتہ جمعے بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک استغاثہ نقل کیا کہ جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ استغاثہ بیان فرمائیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، هذا القرآن مہجورا، نظر انداز کر دیا تھا. اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ آیت اصلاً اس میں جو تذکرہ ہے وہ ان کفار اور مشرکین کا ہے جن کے نزدیک قرآن کریم فرقان حمید سرے سے کوئی کتاب ہی نہیں، اور جو قرآن کریم فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور وحی ربانی تسلیم ہی نہیں کرتے. تاہم قرآن کے وہ ماننے والے اس ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ اور قرآنی احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں. یہاں یہ زیر نظر آیت ہے جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ
واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اتباع کا جو لفظ بیان ہوا یہاں پر، واتبعوا النور الذی، اتباع کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی ہے پیروی کرنا، ہر حکم، ہر ہدایت، ہر اوامر اور ہر نواہی کی تعمیل کرنا۔ ہمارا قرآن کریم فرقان حکیم کے ساتھ اگر اس نوع کا تعلق ہوگا تو ہم نہ صرف یہ گمراہیوں سے بچ سکیں گے بلکہ شرک کے اندھیرے بھی ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت بھی صحیح بنیادوں پر استوار ہو سکے گی۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کتاب اللہ کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہادی، حکم اور رہنما قرار دینا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی صبح و شام تلاوت کرنا اور اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا اور اس کو حفظ جا بنانا، اس کا اتباع کرنا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیاد اور چوتھی بنیاد۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، گویا اگر ہم اس کتاب ہدایت سے جڑے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئے، اور اگر اس کتاب ہدایت سے کٹے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ گئے، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹے تو اللہ وحدہ لا شریک سے کٹ گئے۔ یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ بنیاد ہے چوتھی کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ نہایت جامع ہے جو حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جس کے متعلق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قرآن والوں، قرآن کو بس اپنا تکیہ نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَافْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ وَتَتَبَّرُوهُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کو پورے عالم میں پھیلاؤ، ساری دنیا میں، ساری کائنات میں پھیلا دو، اور اس کو خوش الحانی سے خط لیتے ہوئے پڑھا کرو، اور فرمایا کہ اس میں تدبر اور غور و فکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قرآن کا خطاب دیا، یا اہل القرآن، یعنی اہل قرآن کا خطاب دیا۔ یہ خطاب ہم وزن ہے اس خطاب کے جو قرآن یہود و نصارہ کو دیتا ہے، یا اہل الکتاب۔ الکتاب کا آخری جامع اور مکمل ایڈیشن ہے القرآن، قرآن کریم فرقان حمید۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، جو صحف نازل فرمائے، اس کا جامع اور مکمل کامل ترین ایڈیشن جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ یہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور جس کی حامل امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہ آخری جامع اور مکمل کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرما دی ہے۔
اس میں تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دیے ہیں، انسانیت کو تمام معاملات بتلا دیے، تمام احکامات دے دیے قیامت تک آنے والی انسانیت کو۔ اسی مناسبت سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یا اہل القرآن کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ کتنا پیارا خطاب ہے، سبحان اللہ، جو اس امت کو ملا۔ اس حدیث سے مبارکہ کا ایک ایک لفظ لائق توجہ ہے، کس قدر جامع الفاظ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن میں مسلمانوں پر قرآن کریم فرقان حمید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احاطہ فرمایا۔ اس حدیث کی تشریح تو پیش نظر نہیں، محض ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ اس میں فرمایا کہ اے اہل قرآن، اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ یہاں یہ لفظ جو تکیے کا ہے یہ نہایت جامع ہے، معنی خیز ہے۔ تکیہ چونکہ کمر کے پیچھے لگایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یا سرہانہ جو ہے سر کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ تکیہ چونکہ سہارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو پس پشت نہ ڈال دینا، اسے نظر انداز نہ کر دینا۔ تو اس اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اس قرآن کو محض ایک سہارا نہ بنا لینا، بس اپنے ذہن میں اس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشہ کھول کر اور اسے نہایت قیمتی جزدان میں لپیٹ کر نہ رکھ دینا، بس اس کو ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک میں اس کو چوما، اس کو کچھ پڑھا اور اس کو لپیٹا اور خوبصورت اور قیمتی جزدان میں لپیٹ کر پھر الماری میں رکھ دیا۔ فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، اور ایسا کرنے کے بعد فرمایا کہ تم مطمئن ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا کہ اس کی موجودگی باعث برکت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب مبین سے ہمارا تعلق بس اتنا رہ گیا ہے کہ اس کی موجودگی باعث برکت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر بس اتنا ہمارا تعلق اس سے رہ گیا ہے کہ قسم کھانے کے لیے چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اٹھا کر فوراً ہم لے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کتاب کو اس طرح تختہ مشق نہ بنا لینا اور دم توڑتے ہوئے شخص کو سورہ یاسین پڑھ کر سنا دینا، محض اس کو یہاں تک محدود نہ کرنا، یا بیٹی کو قرآن کریم فرقان حمید کا اس کو رخصت کرتے ہوئے اس کے نیچے سے گزار دینا، اس کو وہ نسخہ دے دینا اور یہ نہ بتلانا کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کیا تم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ ایک رسم وہ پوری کر دی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس حدیث کی روح سے ہمارے سامنے جو معاملات آتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے فکری اور عملی رہنمائی کا وافر سامان موجود ہے۔ اللہ کے اس نور کا جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں عطا ہوا، اس امت کو عطا ہوا، اس کائنات کو عطا ہوا، جب ہم نے اس کا اتباع چھوڑ دیا تو اس دنیا میں اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے آنا ہی تھا نا۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم یہاں ذلت و رسوائی کا ایک عبرتناک مرقع بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہمیں تپیڑے پڑ رہے ہیں،
دھکے دیے جا رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ جہاں بھی مسلمان ہے، مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے۔ دنیا میں کوئی ملک جائے پناہ نہیں ہے ان کی، مسلمانوں کی۔ دیکھ لیجئے، سارے عالم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے قرب و جوار میں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ، خود ہمارے اس ملک میں، اس ملک کے خداداد میں جس کو کلمے کے نام پر حاصل کیا، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اس کتاب مبین کے ساتھ، اس کتاب ہدایت کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ خود ہم غور و فکر کریں اس میں۔ رہا عذاب اخروی تو اس کے سزاوار بننے میں ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہماری دستگیری فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، یہ دعا کیا کریں۔ اللہ اکبر، کیسا صادق آتا ہے ہمارے حال پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح حدیث میں روایت فرمایا ہے۔ میں نے ابتدا میں وہ سنائی آپ کو حدیث مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کتاب عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسروں کو اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کتاب کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلت سے دوچار فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، دونوں معاملات سامنے رکھ دیے کہ اس کتاب ہدایت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو گے تو دنیا میں تم سربلند رہو گے، عزت پاؤ گے۔ جب تک امت مسلمہ اس سے جڑی رہی، دنیا میں سارے عالم میں اسلام کا جھنڈا سربلند رہا۔ جب تک اس کتاب مبین سے ہدایت لیتی رہی، امت دنیا میں، سارے عالم میں بلکہ سربلند رہی، اور جب اس کو چھوڑ دیا تو فرمایا کہ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اس کے چھوڑنے کے باعث ذلت سے دوچار کرے گا۔ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ گویا دنیا میں بحیثیت قوم ہماری تقدیر اسی کتاب ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی بہت عمدہ تعبیر کی ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی امت کا جو پچھلا حصہ تھا، جو پہلے والے لوگ تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑا، توڑا، تو ہمارا جو حال ہوا، ہم خوار ہو گئے، ذلیل ہو گئے اس قرآن کو چھوڑنے کے باعث۔ آیت کا یہ جو ٹکڑا آخری ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس پر غور کرنے سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں ایمان بالرسالت، توقیر و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی ان تینوں بنیادوں کا بھی
پوری طرح احاطہ کیا ہے، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کئی ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں، اور اسی طرز عمل اور اسی روش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوز و فلاح کا ضامن قرار دیا ہے۔ چنانچہ آیت کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے فرمایا ہے، میں ایک دفعہ پھر سنا دوں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ یہ چار بنیادی تعلق جو بیان فرمائے اس قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ چار بنیادیں، یہ تعلق اگر قائم ہو گیا تو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون۔ وہ چاروں بنیادیں میں پھر بتلا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، کہ پہلا جو بنیادی تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق، یہ ہے ایمان کی پہلی بنیادی شرط، اس تعلق کی بنیادی پہلی شرط فالذین آمنوا بہ۔ دوسری شرط ہے وعزروہ، دوسرا تعلق ہے وعزروہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی درجے کا ادب و احترام، یہ دوسرا تعلق ہو گیا وعزروہ۔ اور تیسرا تعلق ہے ونصروہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے۔ اور چوتھا اور بنیادی تعلق واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس تعلق کو بھی مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور ہدایت کا اتباع کرنا، انزل معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم فرقان حمید۔ یہ چار تعلق پیدا کر لیجئے، فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی آیت کے اس حصے سے صاف طور پر بیان ہو رہا ہے کہ فلاح و صلاح اور نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی ان چار بنیادوں کی درستی پر موقوف ہے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے قبل ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کا یہ جو زوال ہے، یہ زبوں حالی ہے جو مسلمانوں کی، ان کا زوال اور انحطاط دراصل قرآن کریم فرقان حمید سے دوری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہماری کسی شے میں برکت نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ مال میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے، نہ دن میں برکت ہے، نہ کسی اور چیز میں برکت ہے، سب برکتیں ختم ہو گئی، وہ قرآن کریم فرقان حمید سے دوری ہے۔ یہی بات ہمارے علماء اکرام اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں کہتے چلے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک ایسی بزرگ ہستی کا میں حوالہ دینا چاہوں گا یہاں پر، جو ہم سے لاکھوں درجے بلند اور بڑی عظیم شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر میں بیان فرماتے ہیں کہ 1920 میں شیخ الہند گرفتار ہو گئے، انگریز نے بغاوت کے الزام میں ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے مالٹا میں
ایک جزیرہ ہے مالٹا افریقہ کے قریب، اس میں قید کر دیا۔ جب وہ واپس آئے قید کے دن گزار کر، تو ایک دن دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو اسباب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کریم فرقان حمید چھوڑ دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ یہ میں جس پر غور و فکر میں نے کیا، یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ کیوں آیا مسلمانوں پر۔ ایک یہ کہ دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے یہ جو تباہ ہو رہے ہیں، ان کا ایک قرآن کریم فرقان حمید کو چھوڑ دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے فرمایا کہ میں وہیں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں، مدارس قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ میں یہ دو عزم لے کر آیا ہوں بس، اور مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں، بر صغیر کے بھی اور امت مسلمہ کے بھی، کل عالم کے مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر بلندی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کو مضبوطی سے تھام لو، یہ حبل اللہ المتین ہے۔ شیخ الہند کا یہ جو بیان ہے، یہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جو حال ہے، باہمی خانہ جنگی، ہر طرف مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ غیر مسلموں نے تو جو کاٹنا ہے وہ کاٹنا ہی ہے، وہ تو ہے ہی غیر مسلم، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون چوس رہا ہے، ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ہر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں اسلام کی روشنی میں پاکستان میں اصلاح احوال کے آرزو مند ہیں، اور ان کی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب مبین، کتاب ہدایت قرآن کریم فرقان حمید کی خدمت کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کو اپنی زندگی کا لاعمل بنانے کی دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی بہترین عملی جد و جہد اور قوتوں کو صرف کرنا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نصب العین میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت